یہ کیسا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ اور اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ آج ایک ہفتے بعد ولید اپارٹمنٹ میں آیا تھا اور اس وقت ہور باہر جا رہی تھی۔ اوہ اینجل، تمہاری آج کوئی میٹنگ نہیں ہے؟ کیوں تمہیں اچھا نہیں لگا بیبی ڈول میرا آنا؟ ولید اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے لیے آگے جھکا تھا، پر ہور پیچھے ہو گئی تھی۔ ایک ویک کے بعد آ لیتے چھ دیتی ہو؟ اچھا لگا پر حیران تھی۔ اب میں ایک ویک میں یہی رہوں گا اپنی بیبی ڈول کے پاس۔ اب خوش؟ ولید اپنے ہرٹ کو محسوس نہیں ہونے دیتا جس طرح اسے بیبی ڈول پورا جواب دے رہی تھی، پر وہ جانتا تھا اس کی ڈول ناراض ہے۔ پوچھ سکتا ہوں کہاں جا رہی تھی؟ ہم پارٹی میں جا رہے تھے۔ صدر آپ ہی مہکریان، پارٹی اس وقت؟ ہاں اینجل، وہ کیا ہے؟ نہ مہک کہہ رہی تھی مجھے بھی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یوں کنو فیوچر پلاننگ۔ اگلے لمحے ولید اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کرتا ہے غصے سے۔ ایک ویک؟ بس ایک ہفتہ نہیں تھا تو یہ سب ہو رہا تھا۔ بٹ نوٹ اینی مور، تم کہیں نہیں جا رہی؟ اور اگر مچور ہو گئی ہو اتنی تو جاؤ کچن میں ڈنر بناؤ میرے لیے، بھوک لگی ہے۔ ولید اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور بیبی ڈول پیچھے نصرت کو اشارے کرتے ہوئے ڈانس کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ اس نے اینجل کی گاڑی کو دیکھ لیا تھا۔ اب ایک اور سٹیپ اور اسے یقین تھا اینجل اس سے اپنی محبت کا اظہار کر لے گا۔ ہاں ہو گیا، پلان کامیاب پری۔ اب آگے؟ گارڈ حمزہ نے ہور کی طرف ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت شرارتی ہو گئی ہے ہماری بیبی ڈول، نصرت بی نے ہنستے ہے وہ لٹ چھیدی بولا، اور ہور ہائی فائی دیتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ یہ سب تم نے بنایا؟ ولید نے کھانے کی بہت تعریف کی تو ہور نے نصرت بی کو آنکھ ماری تھی اور انہوں نے اپنی بات سٹارٹ کی۔ سر، ہماری بیبی ڈول اب شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ ولید کو یہ سنتے ہی کھانسی آنا شروع ہو گئی تھی۔ نصرت بی، آپ ہی کوئی ڈھونڈے نا میرے لیے، نہیں تو میں نامان کو ہاں بول دوں۔ ہور نے نصرت بی کو طرف دیکھا تھا۔ یہ نامان کون ہے؟ اس نے تمہیں شادی کا کہا؟ ولید کچھ ری ایکشن نہیں دے رہا تھا پر اس کی غصے سے بھری آنکھیں بتا رہی تھی اس کی کیفیت۔ نامان میرا کلاس فیلو، اس نے کہا تھا میں اس کے بچوں کی جنت بن جاؤں۔ روٹی کا لقمہ بہت بری طرح سے ولید کے گلے میں اڑ گیا تھا، بیبی ڈول کی بات کی طرح، اور وہ کھانسنا شروع ہو گیا تھا۔ سر، پانی؟ میں ٹھیک ہوں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا اسے نورائی؟ ولید نے پانی کا گلاس پیچھے کر دیا تھا، اور اب کی بار بیبی ڈول نہیں نور کہا تھا، اور ہور ڈر گئی تھی، پر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے کیا کہنا تھا؟ تم ہی تو کہتے ہو مچور ہو جاؤ، بڑی ہو گئی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنوں گی، پر اینجل شادی کے بعد ہمارے بچے ہوئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنوں گی ہمارے بچوں کی جنت۔ ٹھیک کہا نا؟ بہت خاموشی چھا گئی تھی، پھر وہاں بہت زیادہ۔ بس چلو میرے ساتھ۔ ولید نے ہور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا غصے سے اور اسے اپارٹمنٹ میں سے باہر لے گیا تھا۔ پر اینجل کہاں؟ تمہاری خواہش پوری کرنے؟ بہت بڑی ہو گئی ہو، شادی کرنی ہے۔ ولید نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور دوسری سمت کی طرف گاڑی چلا دی تھی۔ ہم یہاں اس وقت؟ ہم صبح کورٹ میرج کر کے گھر جائیں گے۔ میں اس شہر میں رہ کر تم سے کورٹ میرج نہیں کر سکتا، میرے یہاں بہت دشمن ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی مصیبت آ لیتے چھ دیتی۔ کس طرح وہ رات ولید شاہ نے دوسرے شہر تک ڈرائیو کی، کس طرح وہ لوگ ایک پرائیویٹ کمرہ میں جا کر کورٹ میرج کرا لیتے چھ دیتی۔ ہور تو جیسے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس خوشی میں وہ بھول گئی تھی کہ اس نے اپنا اصل نام لکھ دیا تھا اور وہاں اس سنائی نہیں دیا تھا ولید شاہ کا نام۔ قبول ہے کہ لفظ اس نے اتنی جلدی میں کہے، اس طرح سائن کیے، اور اس کے بعد جیسے وہ ساتویں آسمان پر تھی، اتنی خوش تھی۔ پر دوسری طرف ولید شاہ تھا جو واپس راستے کے ہر قدم پر پچھتانے لگ گیا تھا۔ ہور سے نکاح پر اس نے غصے میں یہ کیا کر دیا تھا؟ پورے راستے سفر خاموشی سے گزرا، وہ بیچاری خوشی میں خاموش تھی اور یہ سنگدل پچھتاوے میں۔ میں آج گھر نہیں آؤں گا۔ پر اینجل، اندر جاؤ۔ ولید نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی پر ہور گاڑی سے نہیں اتر رہی تھی۔ مجبور ہو کر ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا تھا۔ ولید جیسے ہی رکا تھا، ہورائی نے اس کا سر اپنی طرف جھکا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ شادی مبارک ہو اینجل، اور ہور شرما کر اندر بھاگ گئی تھی۔
اور ولید نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر پنچ مارا تھا۔ شٹ، کیا ہو گیا مجھ سے؟ ملائکہ کے ساتھ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور بابا سائے، میں ولید شاہ ہوں، میں اپنی زبان اور وعدوں کا پکا ہوں۔ بیبی ڈول سے میری شادی راز ہی رہنی چاہیے۔ اور ولید شاہ سیدھا اپنے آفس گیا تھا، ایک راز پر پردہ ڈال کر۔ اسے کیا پتا تھا اس کے آفس میں اس کے لیے کون سا راز اس کا انتظار کر رہا تھا؟ سر گڈ مارننگ، حمزہ نے ولید کے کیبن میں اجازت لے کر داخل ہو کر کہا۔ حمزہ، تم آفس؟ خیریت ہے؟ میرا مطلب ہے نور ٹھیک ہے؟ سر، یہ کچھ انفارمیشن جو بیبی ڈول کو گولی لگنے سے ریلیٹڈ ہے، یہ آپ کے خاص انویسٹیگیشن آفیسر نے بھجوائی ہے۔ ضروری فائل تھی تو میں خود لے کر آیا۔ حمزہ نے فائل ولید کو پکڑا دی تھی۔ وہ اسے تو میں بھول گیا تھا۔ ولید نے فائل کھولی اور پہلے صفحہ نے اسے شوکٹ کر دیا تھا۔ اس ہائر کیا تھا؟ وہ شارپ شوٹر، یہ تو میرا بہت قابل اعتماد تھا۔ ولید سر، آپ سننا نہیں چاہیں گے؟ رگو نے کس کے کہنے پر بیبی ڈول پر گولی چلائی؟ کے کہنے پر حمزہ؟ ولید شاہ کے؟ ولید حمزہ کے الزام پر تاش میں آ گیا تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھلا میں کیوں اپنی بیبی ڈول پر؟ میں اسے کیوں نقصان؟ ولید سر، آپ نے رگو کو بیبی ڈول پر نہیں عدیل شاہ کی ہورائن پر گولی چلانے کا کہا تھا۔ اس گھٹیا لڑکی اور عدیل میں بیبی ڈول کیسے آ گئی؟ کیا لنک ہوا ان سب کا؟ ولید نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ سر، آپ نے اس گھٹیا لڑکی کو دیکھا نہیں شاید؟ اب دیکھ لیں۔ حمزہ کے چہرے پر غصہ تھا، بیبی ڈول کے لیے گھٹیا لفظ سننے پر وہ جانتا تھا اب سامنے والے شخص کو بھی غصہ آلت چھیدتیں گا یہ لفظ بولنے پر۔ یہ تصویریں تو بیبی ڈول کی ہی۔ سر، آپ کی بیبی ڈول ہی عدیل شاہ کی ہورائن ہے۔ ولید شاہ کی دھڑکنیں بہت سلو ہو گئی تھی، جیسے بند ہونے کے در پر ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس فائل کو اٹھایا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کیسے ہو گیا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس فائل کے ساتھ ولید نے سب چیزیں نیچے پھینک دی تھی ٹیبل سے۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا، اسے سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ سر، سنبھالیں خود کو۔ ولید حمزہ کا ہاتھ جھٹک کر وہیں اس ٹیبل کے ساتھ ٹیپ لگائے کارپیٹڈ فلور پر بیٹھ گیا تھا، کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح۔ اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا پوری طرح سے۔ اس کے دماغ میں دو نام گھوم رہے تھے، بیبی ڈول، رکھیل بستر پر اچھی لگتی ہے، وہ بھی بازار کے گھروں میں ایسی رکھیلوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ نہیں ہے وہ رکھی، وہ میری بیبی ڈول ہے، وہ پری ہے۔ ولید کے چلانے پر گارڈ نے جب ولید کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا تو وہ خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ ولید کو اس کی کئی باتیں سنائی دینے لگ گئی تھی۔ اس 2% کی لڑکی کو تم اس خاندان کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ بھیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں۔ اگر میں نہیں گیا تو وہ مر جائے گی۔ بھیا کسے فون کر رہے ہیں؟ وہ صرف 17 کی معصوم بچی ہے، پلیز آپ کے کسی بھی غنڈے کو وہاں نہ بھیجنا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، انہیں روک لو بھیا، وہ بچی ہے، آرفنیج کے باہر کی دنیا اسے نوچ کھائے۔ تمہاری اس بچی کو تم سے محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب اس کی تقدیر کا فیصلہ میں کروں گا۔ ولید اٹھ گیا تھا، وہاں سے اس کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا، جہاں اس کی کہی ہوئی باتیں اس سے تیز دھار چاقو کی طرح لگ رہی تھی۔ ایسا درد تھا جیسے ہزاروں سوئیاں اس کے دل پر کھوپ دی گئی۔ رگو، اس لڑکی کو آرفنیج سے اٹھا لو، آگے میں بتاتا ہوں۔ درد سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ ان کو عادی کے بھائی نے بھیجا تھا، کیونکہ میں غریب ہوں، میرے پاس ان کی طرح پیسے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے میرے عادی کو بھی چھین لیا، میں غریب ہوں، اس لیے عادی کا بھائی بہت گندا ہے، بہت برا ہے، اس نے مجھے وہاں اس جگہ بھیجا۔ وہ نازو باجی کیا نام بتا رہی تھی، وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں، ڈانس کر رہی تھیں، سب وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ سوری بیبی ڈول۔ ولید شاہ کو اج شرم آ گئی تھی، خود سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ وجاہت شاہ کا بیٹا، اسے نفرت ہو رہی تھی خود سے۔ کیوں ہوا یہ سب کیوں؟ میں نے کیا کر دیا بیبی ڈول؟ میں نے رگو کو کہہ دیا ہے، گولی سیدھا تیری ہورائن کے دل پر لگے گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اسے۔ ولید نے ونڈو کے شیشے پر مکہ مار کر اسے توڑ دیا تھا اور وہیں اپنے گھٹنوں پر سر چھپائے رونے لگ گیا تھا۔ وہ جس کی حفاظت کرتا رہا، اسے اس گندگی میں بھی اسی نے پہنچایا تھا۔ رگو کہاں ملے گا؟ پر سر،
حمزہ جتنا کہا ہے اتنا کرو، سیدھا گھر جاؤ، حورائن کا خیال رکھو۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی۔ اس نے گلاسیز لگا کر اپنے بال سیدھے کیے اور پھر ولید شاہ اپنے شکار کی طرف چل پڑا تھا۔ ہاں پتا مجھے چل گیا تھا، اسے مارنے کا اپنا مزہ تھا۔ ویسے تجھے اسے مارنے کے بجائے اس کو یہاں چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ ولید شاہ مجھے مار دیتا۔ ہاں وہ شیر ہے۔ دروازے زور سے کھلتا ہے اور ولید شاہ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اسے اورفینیج سے اٹھانے کے بعد کہاں لے گیا تھا؟ یہی لایا تھا۔ ولید نے گن نکال کر لوٹ کی تھی۔ وہ باس رگو میں آتا ہوں۔ ساتھ بیٹھا اجے اٹھ کے باہر بھاگنے لگا تھا۔ بیٹھ، یہی تو۔ ولید اس کے پاؤں پر شوٹ کرتا ہے۔ ہے اجے درد سے کرایا تھا، بتا یہاں لایا تھا۔ ہاں باس معاف کر دو، اسے ہاتھ لگایا تھا۔ نہیں، وہ بھاگ گئی تھی۔ رگو وہی اجے کے ساتھ گر گیا تھا۔ ولید نے اس کا گریبان پکڑ کر پھر سے اٹھایا اسے۔ رگو، تو نے اسے سٹیشن چھوڑنے کے بجائے یہاں لا کر اپنی زندگی کی آخری غلطی کی تھی۔ پلیز باس، مجھے معاف کر دو پلیز میں۔ اور رگو اگلے پل نیچے گر گیا تھا۔ اور تو باسٹرڈ، اس رات تو تھا، تیری سزا اس سے زیادہ ہونی چاہیے، پر میں جلدی میں ہوں۔ اور اجے کو ولید شاہ اس سے زیادہ تڑپاتا ہے۔ کون ہے اندر؟ سب باہر آؤ، ولید وہیں بیٹھ کر بولا تھا۔ اندر کمروں سے اتنی ینگ لڑکیاں باہر آئی تھیں، ان میں اتنی کم عمر بچیاں تھیں، اور بہت زیادہ آدمی ڈر کے باہر آ گئے تھے۔ اگر حورائن یہاں سے نہ بھاگتی تو۔ ولید شاہ کی روح کانپ گئی تھی۔ تم سب مردوں کے پاس 1 منٹ ہے، نکلو سب کے سب یہاں سے، اور کبھی نظر نہ آنا یہاں۔ سب آدمی ڈر کے بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ یہاں نازو کون ہے؟ ولید کی آواز میں بہت غصہ اور سختی تھی۔ سب گرلز ڈرتے ہوئے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں۔ تم نازو ہو؟ کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں یہاں؟ 5 سال۔ ہم یہاں سے باہر جانا چاہتی ہو؟ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، اور اب ہم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں آپ کے معاشرے میں۔ تم میں سے کسی کا گھر نہیں ہے۔ ولید گہرا سانس لیتا ہے اور کچھ فون کالز کرتا ہے، اور کچھ دیر میں کچھ گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ مس شمع، اب یہ آپ کی اور آپ کے اورفینیج کی ذمہ داری ہے۔ ان سب کی اچھی دیکھ بھال کیجیے گا۔ ان کی پڑھائی، کھانے پینے، کپڑے، سب کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں۔ آپ یہ سب احسان کیوں کر رہے ہیں ہم پر؟ نازو نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ تم نے ایک بار ایک بچی پر اسی طرح ایک احسان کیا تھا، بس اسی کا بدلہ چکانے آیا تھا۔ ولید نے نازو کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اینجل کہاں ہے؟ وہ کیا میری ضد مان کر ناراض ہو گیا ہے مجھ سے؟ کیا وہ بھی عادی کی طرح؟ نہیں، میرا اینجل عادی جیسا نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ حمزہ بھائی، آپ بتائیں نا اینجل کہاں ہے؟ سر کسی میٹنگ کی وجہ سے ملک سے باہر گئے ہیں۔ حمزہ نے جھوٹ بول دیا تھا۔ حمزہ کا تجربہ کہہ رہا تھا۔ ولید شاہ شرم کے مارے نہیں آ لیتے چھیدی تین گا بیبی ڈول کے سامنے، پر حمزہ یہ بھی جان گیا تھا کہ بیبی ڈول کا اینجل اس سے زیادہ دیر دور بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے جھوٹ بول دیا تھا۔ کچھ دن کے لیے اینجل مجھے بتا کر بھی نہیں گیا۔ وہ اتنا چینج ہو رہا ہے۔ ہور بہت ہرٹ ہو گئی تھی اور غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاہ حویلی، ولید میرے شیر۔ وجاہت نے بہت مغرور لہجے میں پہلے ولید کو دیکھا تھا، پھر اس اخبار کو جس میں کسی لڑکی کے ساتھ اس کی تصویر تھی۔ ولید، یہ لڑکی کون ہے؟ مہرانسا نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ ماں، یہ لوگ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس بارے میں، پر آج تک تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ فوٹو نہیں آئی تھی تمہاری۔ ولید کون ہے؟ ملائکہ نے بہت روب سے پوچھا تھا۔ ولید شاہ کی رکھیل ہوگی۔ کیوں میرے ببر شیر؟ وجاہت نے ہنستے ہوئے کہا تھا، پر ملائکہ بہت غمزدہ ہو گئی تھی اور ولید شاہ غصے میں آ گیا تھا۔ یہ تصویر اس دن شاپنگ مال کی تھی جس میں اس کی بیبی حورائن کا چہرہ بلر تھا۔ بابا سائیں، ولید وجاہت کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اونچی بولنے کی معافی چاہتا ہوں بابا سائیں، پر یہ جو بھی ہے میری رکھیل نہیں ہے، اور پلیز کسی کی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ نہ استعمال کرے، ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں۔ پہلی بار وجاہت شاہ تھوڑا سا شرمندہ ہے، وہ لیتے چھیدی تین تھے اور یہ فیک نیوز ہے۔ ولید وہاں سے چلا گیا تھا۔ ولید، یہ وجہ تھی
تم مجھ سے دور بھاگ رہے تھے، اب تک سوچا نہیں تھا، پر اگر اب تمہیں پانے کے لیے مجھے پریگننٹ بھی ہونا پڑا تو میں ہو جاؤں گی۔ یہ آخری راستہ ہے جو تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ آج رات یادگار رات ہوگی ہماری ولید شاہ، تم صرف میرے ہو، ولید شاہ کی بیوی ہونے کا حق صرف میرا ہے۔ ملائکہ سکندر شاہنواز کا۔ ملائکہ نے بہت سی پلاننگ کرنا شروع کر دی تھی۔ پلیز اینجل فون اٹھا لو۔ دوسری طرف جیسے عقیدہ قبول ہو گئی ہو، ولید نے فون اٹھا لیا تھا۔ کہاں تھے تم اتنے دن سے اینجل؟ وہ رونے لگ گئی تھی۔ ان کی شادی کو بھی 2 ہفتے ہونے لگے تھے اور اس نے اس انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ولید نے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ بھی ترس گیا تھا۔ بیبی ڈول کو دیکھنے کو، اس کی آواز سننے کو ولید شاہ اپنی اس اٹریکشن کو روکنا چاہتا تھا جو اسے بیبی ڈول کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں بیزی تھا۔ ڈول چپ ہو جاؤ پلیز۔ تمہیں میری ذرا یاد نہیں آئی اینجل؟ آئی تھی، پر یہاں کچھ مسائل، کچھ پرابلمز تھی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ بہت جلدی۔ اچھا اب رونا بند کرو اور بتاؤ کیا کیا میری غیر موجودگی میں؟ اب تو کوئی بچوں کی جنت بننے کا نہیں کہتا نا۔ دونوں ہنس دیے تھے۔ اور خوش تھی۔ اسے اب یقین تھا کہ اینجل شادی سے ناراض نہیں ہے۔ اینجل آج ہم مووی دیکھنے گئے تھے، پھر ہم لوگ شاپنگ پر گئے تھے، پھر ہم نے، اور اب تک کی سب باتیں بتانا شروع کر دی تھی۔ ہور نے، اور ولید خاموشی سے سن رہا تھا۔ سب کچھ، یہ رشتہ تھا دنوں کا۔ ہور اتنی مچور تو ہو ہی گئی تھی کہ اسے پتا تھا اس نے اپنے اینجل کو وقت دینا تھا، اسے اس کے حصے کی سپیس دینی تھی۔ شاہ حویلی، تمہیں تو پتا بھی نہیں کہ میں ہوں ولید شاہ، تمہارا مجرم، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں حقیقت بتانے کی۔ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا بیبی ڈول۔ میں اپنے ہی بھائی کی محبت کو مجھے محبت نہیں اس سے۔ اس نے بہت ڈرنک کر لی تھی اور وہ حویلی میں کبھی ڈرنک نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ دبے پاؤں باہر چلا گیا تھا۔ وہ بوتل اٹھائیے۔ اینجل مجھے کیا ہوا تھا؟ اینجل بہت درد ہو رہا ہے، وہ بچنی نہیں چاہیے، گولی سیدھا اس کے دل پر لگنی چاہیے۔ سنا تم نے؟ اگلا سانس نہیں آنا چاہیے۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ کیسے اتن قریب ہو گیا تمہارے؟ کیوں ایسا ہوا میرے ساتھ؟ کیوں تمہیں خود سے دور نہیں کر پا رہا میں؟ ولید نے اسی سمت گاڑی چلا دی تھی جہاں اس کا دل کہہ رہا تھا، جہاں اس کی بیبی ڈول تھی۔ کب تم دوست سے پیار بن گئے اینجل، اور کب اس پیار سے میرے مجازی خدا بن گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اینجل میں اتنا جانتی ہوں، تم ابھی ہماری شادی کو لے کر کسی کو نہیں بتانا چاہتے، اتنا تو تمہیں سمجھ گئی ہوں۔ میں تم سے منسوب ہو گئی ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اور کھڑکی پر کھڑی اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھی کہ آج اسے اینجل کی گاڑی کی آواز نہیں آئی تھی۔ اس پتہ تب چلا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا تھا۔ بیبی ڈول، وہ گرتے ہوئے اندر تک آیا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ اس کی آواز میں بہت حیرانگی تھی۔ کیوں آئی تم میری زندگی میں؟ ولید کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور بے بسی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ نہیں ہوں میں اینجل، پر اس کی زبان بند ہو گئی تھی جب ہور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ تم میرے اینجل ہو، میرے دوست، میرے ہسبینڈ، میرے سب کچھ۔ ولید نے اس سے آگے اسے کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ جتنے پیار اور چاہت سے اس نے ہور کو اپنی بانوں کے حصار میں لیا تھا، اس لمحے اسے ملائکہ عدیل ہورائن کسی کی سوچ نہیں تھی۔ اس لمحے اسے اپنی بیبی ڈول کی ضرورت تھی۔ یہ لمحہ ان دونوں کا تھا۔ ولید نے پھر سے ہور کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر اس کی نظریں اس کے ہونٹوں پر گئی تھی جو کچھ کہہ رہے تھے، پر آج وہ ان ہونٹوں کو سننا نہیں، بس محسوس کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا اس رات سے آج تک کیسے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا۔ ہور کے آنکھیں بند کرنے پر ولید کو اس کی اجازت مل گئی تھی۔ ہور فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آئی تو جلدی سے اس نے اپنے بال ڈرائی کہ یہ آج اس کا لاسٹ ایگزام تھا، اسے یونیورسٹی ٹائم پر پہنچنا تھا۔ بال بناتے اس کی نظر شیشے سے بیڈ پر پڑی تو اسے پھر سے یقین آیا۔ مرادوں بھری خوبصورت رات اسے اس رشتے پر یقین دلا گئی تھی۔ اس نے اپنی بکس اٹھائی اور اینجل کے ماتھے پر بوسہ دیا بہت پیار سے، اور دروازہ تک چلی گئی تھی۔ پر اس کے دل میں کیا آئی، وہ واپس بیڈ پر پرسکون نیند میں سوئے ولید کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آئی لو یو اینجل، میری زندگی میں اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو وہ تم ہو۔
ہور نے کتنی دیر تک ولید کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اسے پتا ہی نہیں چلا۔ اسے پتا نہیں کیوں لگ رہا تھا یہ آخری بار ہے، اس کے دل میں کیوں یہ خوف آ رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا۔ اسی بھاری دل کے ساتھ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرا سر، ولید کے ہاتھ بے ساختہ بیڈ پر جاتے ہیں، جیسے وہ ملائکہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ شاید اسے لگ رہا تھا ملائکہ تھی، اگر یہ بیبی ڈول دیکھ لیتی وہ شاید مر جاتی، اور پھر ایک دم سے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی فوٹو فریم پر پڑتی ہیں جس میں وہ اور اس کی بیبی ڈول تھی۔ اس کی نظریں کمرے کی طرف جاتی ہے جو بکھرا پڑا تھا کپڑوں سے، اور اس کے فلور پر پڑے کپڑے دیکھ کر بیڈ پر جیسے ہی اس کا ہاتھ لگتا ہے کچھ بکھری ٹوٹی چوڑیاں چھپتی ہیں۔ بیبی ڈول، میں ایسا نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کی سب سے پاکیزہ چیز کو میں ایسے گندا نہیں کر سکتا۔ بیبی ڈول، کوئی آواز نہیں آتی تو ولید فلور سے اپنے کپڑے اٹھا کر پہن لیتا ہے۔ اسے سب برا خواب لگ رہا تھا، وہ جلدی سے باہر گیا تھا۔ نصرت بھی، بیبی ڈول کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی، کالج آج ان کا آخری پیپر تھا۔ نصرت بھی، جب وہ کالج ہم جاتے ہوئے وہ اداس تھی، نہیں سر بہت خوش لگ رہی تھی، وہ تو پہلی بار انہیں اتنا خوش دیکھا میں نے۔ نصرت بھی، میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپس آؤں، آپ بیبی ڈول کا خیال رکھنا۔ کل رات میں نے اسے فورسٹ کیا تھا، کل رات کے بعد میں نے کچھ نہیں چھوڑا، کیسے سامنا کروں گا؟ اس سے اچھا ہے میں کبھی اس کے سامنے جاؤں ہی نہ۔ یہی تک تھا اینجل اور بیبی ڈول کا۔ ولید اپارٹمنٹ سے چلا گیا تھا۔